اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بعد از درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر ایک قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کی اللہ کی توفیق سے، اللہ رب العزت کی توفیق سے سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میرے مولا نے جو حکم فرمایا اس کا ترجمہ اگر میں امام رازی کی تفسیر سے کروں تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں نے تمہیں جب تم ظلمت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے تو میں نے تمہیں اجالوں کی طرف نکالا، تم اندھیروں میں چھپے ڈوب رہے تھے، تم جہالت کی گہرائیوں اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے تو میں نے تمہیں علم کی روشنی عطا فرمائی، تم نے خود کو دوزخ کے دہانے پر کھڑا کیا ہوا تھا تو میں نے تمہیں جنتوں سے روشناس فرمایا۔ اے لوگوں، جو میں نے تم پر محنت کی، تم بالکل بربادی کے کنارے پہ کھڑے تھے کہ میں نے تمہیں آبادی بخشی، تمہیں ذلت سے بچایا، تم ہدایت سے بہرہ مند ہوئے اور تم جہالت کی تاریکیوں میں گھرے ہوئے تھے، اور اب تم پوری دنیا کے لیے قیامت تک شمع روشن رہو گے، اور تم جو اس روشنی کو اس کائنات میں پھیلاؤ گے۔ یہ جو میں نے تم پر احسان کیے ہیں کہ تمہیں برائی سے نکال کر اچھائی کی طرف راستہ دیا، تمہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے نکال کر انعمت علیہم کے راستے پر گامزن کیا، تمہارے لیے صراط مستقیم کی محنت کی، تمہارے لیے میں نے ہر لمحہ اس رب ذوالجلال سے شفاعت مانگی، تمہارے لیے رحمت مانگی۔ یہ جو میرا تم پر احسان ہے، یہ احسان کا میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا ماں سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے مودت رکھو، مودت کرو، محبت کرو، محبت اور مودت کرو۔ تو میں نے پہلے بھی جب کبھی یہ بات کی تو محبت کے لیے لفظ حبہ میں یحبک سے نکلتا ہے، اور اس کے لیے عربک میں لفظ حبہ موجود ہے، اس لیے ہم مودت کے معنی جو ہیں وہ محبت سے نہیں کر سکتے، لیکن محبت کو اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ محبت میں ایک محبوب ہوتا ہے اور ایک محب ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کے جدا ہو کر رہ تو سکتے ہیں، زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن ان میں وصل اور ہجر جو ہے ان کی کیفیات کا برپا ہوتا رہتا ہے، جبکہ مودت میں ایک وجود دوسرے وجود کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ جیسے مچھلی کو پانی سے مودت ہے، محبت نہیں ہے۔ اگر مچھلی کو پانی سے الگ کر دیا جائے گا تو مچھلی مر جائے گی،
اس کی حیات ختم ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی اے ایمان والو، تمہیں میں جوڑ رہا ہوں اہل بیت اطہار کے ساتھ، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ، کہ ان کے ساتھ جڑے رہنا، کیونکہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ بات ہے جو فرمائی طبرانی المعجم الکبیر میں، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 47 ہے، اس کی حدیث نمبر 2641 ہے کہ انی تارکن فی کتاب اللہ و اہل بیتی، کہ میں تم میں دو چیزیں تمہاری فلاح کے لیے، تمہاری کامیابی کے لیے دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک اہل بیت، میرے اہل بیت۔ کیونکہ اگر ان دونوں کو اکٹھا رکھو گے اور ان کے ساتھ جڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے، کیونکہ میں اپنی اہل بیت کے معاملے میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم ان سے کبھی سوء حلق نہ کرنا، کبھی ان سے غداری نہ کرنا، کبھی ان کے سامنے کھڑے نہ ہونا، ہمیشہ ان سے مودت رکھنا، کیونکہ قرآن پاک اور اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہ جدا نہیں ہوں گے، اور یہ حوض کوثر پر مجھ کو اکٹھے ملیں گے۔ تو دوستان عزیز، اللہ رب العزت کے حبیب نے جو ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں ہدایت بخشی، ہمیں اشرف المخلوقات ہونے کا صحیح احساس اور یقین دلایا، اور جن انبیاء علیہم السلام نے، بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام نے اس بات کی خواہش کی کہ اے اللہ پاک پروردگار، ہمیں تو اپنے پیارے حبیب کی امت سے پیدا فرما دے، ہم سے نبوت لے لے، تو ان کی دعائیں مستجاب ان کی نبوت کے لیے ہی ہوئی تھیں، اور یہ دعائیں ہمارے لیے مستجاب ہو گئیں۔ اور میں اس بات پر سوچ کر کبھی کبھی میری طبیعت میں کپاہٹ آ جاتی ہے کہ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے آقا، میرے مولا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میرے لیے بھی سجدوں میں گڑ گڑا کر روئے، اور انہوں نے میرے لیے بھی شفاعت اسی طرح سے مانگی، تو مجھے اپنے آپ پر رشک آتا ہے۔ دوستان عزیز، بات یہ ہے کہ میں آپ کو حوالہ جات اس لیے بتاتا ہوں کہ بات کی صحیح تصدیق رہے، جب ہم تبصرہ کریں تو علم چونکہ وراثت ہے اہل بیت کی، اس لیے اس بات کی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ میں ایک اور حوالہ دینا چاہ رہا ہوں، اور آخری بات ہے یہ کہ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس کو روایت کیا، امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اس کو روایت کیا، اور امام حاکم صاحب المستدرک نے اس کو اپنا مناقب شافعی میں روایت کیا، اور یہ روایت عبداللہ ابن عباس سے بھی موجود ہے، جبکہ اس کا جو صحیح جس کو صحیح بخاری شریف میں، کہ بخاری شریف کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1819 اور حدیث نمبر 4541 میں جو سعید بن زبیر نے خاص کیا کہ اس وقت، جس وقت یہ آیت کریمہ، آیت مبارکہ نازل ہوئی، تو اس وقت لوگوں نے، اصحاب نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو پوچھا کہ حضور، جو حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں کہ من قرابتک حل اولئک الذین واحببت علی مودتہ، کہ وہ کون ہیں حضور، آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں کہ جن کی مودت اور محبت کا اللہ رب العزت نے یہ بتایا، تو اس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قال علی و فاطمۃ و بناہما، کہ وہ علی ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہیں، اور حسن اور حسین علیہ السلام ہیں۔
اور قیامت تک ان کی حال ہے کہ تم ان کو کبھی بھی جدا مت کرنا، قرآن پاک سے جدا مت کرنا، کیونکہ یہ کبھی جدا ہوں گے نہیں۔ تو حضرات محترم، 11 امامین اہل بیت کے تشریف لائے، اور ہم نے سارے اسکول آف تھاٹس کو پڑھنے کے بعد اس بات کا مشاہدہ بھی کیا، اور ہر مکتب فکر نے یہ بات کی کہ 12ویں کا ظہور باقی ہے۔ یہ دجالی فتنوں کا دور ہے۔ میرے ساتھ مل کر آپ بھی دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت ان دجالی فتنوں کے دور میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور مبارک فرمائے، تاکہ ان دجالی فتنوں کا ہم ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں اور ان کو نیست و نابود کر سکیں۔ میری سادات عظام، دوستان عزیز، مریدان معتقد اور عقیدت مندان سے یہ بار بار گزارش ہے کہ آپ سب لوگ یہ دعا فرمائیے، کیونکہ ایسا خطرناک اور برا دور اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ میں نے جو ٹاپک امن کا شہر عرض کیا تھا پچھلے دنوں، میں نے اس کو ری شیئر بھی کیا ہے گروپ میں۔ اس کا متن یہی ہے کہ جو امن کے مقام ہے وہاں پر کس طرح سے ممکن ہے کہ وہ آفات نازل ہو۔ وہ تو امن کی جگہ ہے، اس کو اللہ پاک نے امن کی جگہ کہتے ہوئے قسم کھائی ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، امانت کا شہر کہا اسے۔ تو پھر اس کا بند کر دینا اور اس طرح سے اسلام کے ساتھ ایک بھونڈا مذاق کرنا در حقیقت اہل بیت سے جدائی کا نتیجہ ہے، کہ آج کے انسان اور مسلمان نے اہل بیت کو قرآن پاک سے الگ کر دیا، اور اسلام کے بانیوں پر یہ فتویٰ رکھ دیا کہ یہ تو اہل اسلام ہی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کون سا اسلام لے کر آگے جو ان کے باپ کا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ کا اسلام ہے، یہ ہمارے باپ کا مذہب ہے، ہمارے اللہ کا مذہب ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو ایک چیز بتائی ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فری میسنز کو گوگل میں ایک دفعہ سرچ کر کے تو اس کا مطالعہ کریں سب لوگ، تو تاکہ ہم اس کے اوپر لمحہ بلمحہ جو اگلے لیکچرز ہیں ان کو ہم ان پہ بات کر سکیں۔ تو یہ ضروری ہے، اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی دعا کے ساتھ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو ضرور ایک دفعہ مطالعہ فرمائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔